السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ سر جی، آپ کا میں ڈونر بھی ہوں اور آپ کو بہت عرصے سے فالو کر رہا ہوں۔ آپ کو جی سلام میری طرف سے۔ تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بس تھینک یو سر۔ ماسک، کہاں سے کال جی کیا آپ نے؟ بس ماسک اس وجہ سے لگایا ہوں۔ پاکستان سے؟ جی جی، ٹھیک، نہیں جی، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اونٹاریو سے کال۔ ہاں چلیے، کینیڈا وہاں پہ تو ڈر نہیں اچھا لگتا آپ بھائی، وہاں پہ کیوں تقیہ کر رہے ہیں؟ بس ہوتے ہیں، آپ کو نہیں، بس کچھ باتیں ہوتی ہیں۔ اچھا سر، آپ سے میرے دو سوال ہیں۔ ایک تو سوال ہے، ڈاکٹر طاہر القادری کا میں لیکچر سن رہا تھا حدیث کرتاس کے اوپر، تو ڈاکٹر طاہر القادری نے حدیث کرتاس کے اوپر ساری حدیثیں نکال کے رکھی تھیں، اور اس میں کچھ حدیثیں تھیں جیسے صحیح بخاری 4432، اس میں انہوں نے ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا کہ وہ اس میں وختلف اہل بیت تھی، اہل بیت میں اختلاف ہوا تھا، نہ کہ عمر بن خطاب میں اختلاف ہوا تھا۔ کمرے میں جو لوگ منظور تھے انہوں نے اختلاف کیا تھا نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ لیٹے ہوئے تھے، کہا تھا کہ میں وصیت لکھنا چاہتا ہوں، تو سب کو چاہیے تھے کہ ان کی بات مان لیتے، ٹھیک ہے نا۔ تعمیل کچھ لوگوں نے مخالفت کی، یا اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخالفت نہیں کی، کمرے میں جو لوگ تھے، ٹھیک ہے نا، وہ بیوقوف ہے القادری جو یہ کہہ رہا ہے۔ اچھا چلیں، ہاں ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، وہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 ہے، جس میں ہے کہ وی ایبروگیٹ اور کاز ٹو بی فارگٹن، تو اللہ جو ہے آیتوں کو بھلا بھی دیتا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ آیتیں پڑھنے کی جو ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جو آیت پڑھنا بند ہوتی ہے، مطلب ایبروگیٹڈ ورسز، تو اللہ کاز اٹ ٹو فرگیٹ، تو اگر وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کچھ آیتیں بھلا دی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر تو اگر بلا 106 دی میں۔ تو ابو بکر عمر کو کہ ابو بکر کو کیا، عمر کو کیوں یاد ہے نا؟ اگر اللہ نے بلا دیا ہے، اگر بلا دیا ہے، جو آیات مفقود ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر وہ بلائے والے آیات ہیں، تو اس میاں کو کیوں یاد ہے؟ عمر کو، عائشہ کو کیوں یاد ہے؟ اگر اللہ نے بلا دی، اللہ کے پاس کیا طاقت نہیں ہے؟ اچھا، جو قرآن مجید کی جو آیت ہے، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، یہ انسا جو ہے بمعنی بلا دینا نہیں ہے، یہ کس معنوں میں ہے؟ بمعنی یہ ہے کہ اس کو اپنی جگہ پہ رکھ دینا، اس کو ہٹانا نہیں، یعنی ایک آیت تو نسخ ہو جاتی ہے، ایک آیت نسخ نہیں ہوتی، اپنی جگہ پہ رہ جاتی ہے۔ انسا تاخیر کے معنوں میں آتا ہے، تاخیر کے معنوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا، تاخیر کے معنوں میں، یعنی اس کو، اس کے اجل کو ختم نہیں کیا، اس کے ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے، وہ ابھی موجود ہے، نسخ نہیں ہوا۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ دیکھیں، یہ جو ننسہا ہے، یہ جیسے اردو زبان میں لفظ کل ہے، اس کے دو معنی ہیں، ایک یسٹرڈے، ایک ٹمارو، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح لفظ انسا کا، لفظ انسا تاخیر کے معنوں میں آتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، یہ آیا ہے سورہ مبارکہ توبہ میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونه عاما ویحرمونه عاما۔ نسی تاخیر، کیونکہ مثلا محرم جو ہے حرام ہے، ماہ رجب حرام ہے، یہ جو حرام مہینے، ذی الحجہ حرام کا مہینہ ہے، ذی القعدہ حرام مہینہ، یہ جو حرام مہینے ہیں، کفار کیا کرتے تھے؟ کفار کہتے تھے کہ ابھی ہم نے اس میں لڑائی کرنی ہے، اس میں لڑ تو نہیں سکتے تھے نا، کفار اس زمانے میں بھی، اسلام سے پہلے اس میں لڑنا وہ حرام سمجھتے تھے، ان مہینوں میں لڑائی نہیں کرتے، لڑائی اپنا بند کرتے تھے۔ بعض دفعہ یہ کہتے تھے کہ اس کو ہم لیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ابھی ذی الحجہ میں لڑائی کریں گے، لیکن بعد میں جا کر ایک مہینے اس کی جگہ کبھی اور جو ہے اس کے قضا کر لیں گے، ایک اور مہینہ نہیں لڑیں گے۔ انما النسی، یہ نسی جو ہے وہی نسی ہے، تاخیر کے معنوں میں۔ اچھا، میں آپ کی خدمت میں دکھاؤں کتاب العین لخلیل ابن احمد جزء 7، ومعنی انسیتو اخرتو، انسیتو کا کیا معنی؟ تاخیر دینا، بلی تاخیر کس چیز کا تاخیر کرنا؟ بلی ما ننسخ من آیت او ننسها، کسی آیت کو ہم نسخ کر دیتے ہیں، کسی آیت کی نسخ نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، اس کو آیت کو اپنے پاس رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی اس کی نزول تاخیر ہو جاتی ہے۔ نأتی بخیر منها او مثلها، اسی جیسا ہے اس سے بہتر لاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ لوگ اگر یہ انسا جو ہے نسیان کے معنوں میں، فراموشی کے معنوں میں، فرگیٹفلنس کے معنوں میں ہے، تو پھر مجھے بتائیے عائشہ کو کیوں یاد رہ گئی، عمر کو کیوں یاد رہ گیا سورہ رجم، آئے رجم، ٹھیک ہے نا۔ جی بالکل۔ اور رضاء کبیرہ کے جو آیات ہیں، اللہ نے تو کہہ دیا کہ انہی جیسا ہے، اس سے بہتر لا دیں گے،
ٹھیک ہے آیت بلا دیا گیا بھائی. کون سے بہتر والی آیت کون سی ہے جو لایا گیا ہے؟ اوکے میرے بھائی, سمجھ گیا. بہت بہت ہاں شکریہ جی, بہت اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو. السلام علیکم, کیسے ہیں بھائی, خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام, تحفہ عالی مدد. لمبا یا صاحب کیسے مولا ہیں آپ؟ مدد, ٹھیک یا ہیں؟ مولا مدد, اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر. یہ میرے والد صاحب نے آپ سے بات کرنی ہے, سوئے اٹھ پڑے ہیں, 4 دن سے آپ کا ویٹ کر رہے ہیں, پلیز یہ ذرا جی جی بات کریں. دکھائیں بات کرانے. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام جناب بل, کیا حال چال ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے, آپ سنائیں, آپ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ گھر والے خیریت ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی ماشاءاللہ جی, آج آپ سے بات ہوئی نہیں. آپ نے اتنی زحمت کی بھائی, ایک ایجنٹ MI6 کا ایجنٹ, ایک فتنہ ہے اس کے آپ کو نیند سے اٹھا دیا اس کے لیے بات کرنے کے لیے. کیا ہاں نہیں ایسی بات نہیں, ہم تو آپ کی بہت عزت کرتے ہیں جی. اللہ آپ کو سلامتی, اللہ آپ کو عزت دے. اچھا سر, آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہوتا ہے, میں آپ کا خادم ہوں. مجھے پلیز یہ بات سمجھنی ہے کہ یہ جو عہدہ نبوت ہے یا عہدہ امامت ہے, ان دونوں میں سے زیادہ اہم کون سا ہے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ نبی کون ہے, وہ امام کون ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. اچھا انبیاء میں اگر نبی سے مراد دیکھیں, نبی سے مراد نبی دیکھیں, نبوت صرف یہ ہے میرے عزیز, میں آپ کو بتاؤں نبوت کس چیز کا نام ہے. نبوت اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کسی کہہ دے کہ تو میرا نبی ہے. ٹھیک ہے نا, کہہ دے تو میرا نبی ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس شریعت بھی ہو, یہ کوئی ضروری نہیں کہ اس کے پاس کوئی کتاب بھی ہو. بہت سارے انبیاء تھے ان کے پاس کتاب نہیں تھا. یہ کوئی وہ ملائکہ کا ملاقات مثلا ہو, بہت سارے لوگ تھے ملائکہ سے ملاقات کی, نبی نہیں تھے. قرآن میں موجود ہے حضرت مریم, جبرائیل سے اتنی لمبی چوڑی انہوں نے گفتگو کی ہے, نبی نہیں تھے حضرت مریم. ٹھیک ہے نا. تو نبوت سے کیا مراد ہے؟ نبوت سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو چنتا ہے, کہتا ہے تو میرا نبی ہے, تو لوگوں کی ہدایت کر. یا لوگوں کی ہدایت کی ذمہ داری نہیں ہوتی بھائی, ذمہ داری نہیں ہوتی ہے کسی تبلیغ کی ذمہ داری, حضرت خضر علیہ السلام. تو یہ نبوت ہے. ٹھیک ہے نا. یہ نبی ہو سکتا ہے کہ بہت عظیم ہو, جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, علم میں عصمت میں سب سے عالم. ٹھیک ہے نا. تو ائمہ طاہرین ہمارے علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں, ان کے پاس یہ لقب نہیں ہے, نبی کا لقب نہیں ہے, نبی کا خطاب نہیں ہے. وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی کا خطاب نہیں دے گا. یہ ان کے عظمت کے لیے, ان کی بزرگی کے لیے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن جیسا کتاب, آسمان سے یہ کتاب کہ لوگ اس پہ عمل کریں, ایسے کوئی کتاب نازل نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا, آسمان سے یہ نہیں نازل ہونی. تو یہ دو چیزیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, ان کے موت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے منقطع ہوگی. لیکن ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام علم میں, عصمت میں, معجزات, کرامت میں سب انبیاء سے افضل ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا سر دراصل جی ہلو جی دراصل میں نے وہ آیت سمجھنی ہے جو سورہ بقرہ میں اللہ پاک فرماتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. وہ واضح ہے نا, واضح. ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی تھے, رسول بنے, خلیل بنے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے آخر عمر میں ان کو بیٹا دیا, پھر کہا کہ بیٹے کو ایک ایسے شہر میں چھوڑ جاؤ جہاں پہ کوئی پانی ہی نہیں ہے. پانی مکہ جلتا ہوا پتھروں کا اور پہاڑی ہے بس. اب مکے گئے نا, دیکھا ہوگا کتنی گرمی ہوتی ہے, کتنی شدید. اور پہاڑ کیسے پہاڑ ہے مکے کے جو پہاڑ ہیں, پتھر ہی, اس میں زندگی ہوتی ہی نہیں ہے بھائی. اور اس وقت چائے زمزم نہیں تھا, تو اس کو وہاں پہ چھوڑ کے جاؤ, اپنے نور عین کو, اپنے لخت جگر کو. پھر وہ کچھ بڑے ہو گئے تو کہتے ہیں ان کو ذبح کرو. تو اللہ نے امتحانات جب لے لیے تو کہہ دیا کہ انی جاعلک للناس اماما. نبوت کے بعد, رسالت کے بعد, خلت, اللہ کے خلیل بننے کے بعد, امتحانات کے بعد کہتا ہے میں آپ کو امام بناتا ہوں نا. تو یہ امامت جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسالت سے بھی بڑی چیز ہے. اللہ آپ کو عزت دے میرے بھائی. تھینک یو سر. آپ تھینک یو. اللہ عزت. تھینک یو.